ویسا بھی مولانا نقشبندی صاحب کی تاکہ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسا دستار کرتے ہیں. آؤ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دے، جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دے، جواب آتا ہے پہلے اپنا نام اعمال دے. نفس نفس میں رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. سبحان اللہ.
سب سے پہلے اپنے حافظ صاحبان کو نماز تراویح میں اللہ کا قرآن پورا کرنے پر، سنانے پر، آپ حضرات کے سننے پر دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ دوستو، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنے آپ کو ہر قسم کے رشتوں سے پاک کر کے ہمیں رشتوں کی تصویر کے اندر پرویا۔ لاتعداد مرتبہ درود و سلام اللہ کے پاک نبی پر کہ جنہوں نے رشتوں کو نبھا کر امت کو ایک راستہ اور ایک طریقہ دیا۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے جہاں تمہارے اوپر بہت سارے انعامات ہیں، ان میں اللہ کا یہ بھی انعام ہے کہ اللہ نے تمہیں رشتے داریاں دی۔ تھوڑا سا سوچیں، اگر دنیا میں رشتے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آج آپ تھوڑی توجہ رکھیے گا، میں آج تقریر اپنے دوسرے موضوعوں سے ہٹ کر ایسا موضوع آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو اخلاقیات اور آپ کے معاملات کے ساتھ ہوا۔ ارشاد خداوندی ہے لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا۔ نماز اور زکوٰۃ کو بعد میں بیان کیا ہے، پہلے ہمارے معاملات کا اللہ پاک نے مسئلہ ہمیں بتایا ہے۔ رشتے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمارے اماں ابا نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے؟ بہن بھائی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ چاچا ماما نانا دادا نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمارا آپس میں جوڑ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ کے مر رہے ہوتے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ گھر میں اکیلے تنے تنہا پڑے ہوتے تو ہمارے سر میں تیل لگانے والا نہ ہوتا۔ آپ اور میں سارے شام کو اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کے روٹی کھا رہے ہوتے، کوئی روٹی پکا کے دینے والا نہ ہوتا، رشتے نہ ہوتے۔ اور آج انہی رشتوں کی ناقدری میں ہم سارے کے سارے ملوث ہیں۔ نمازوں پہ زور ہے، پگڑیوں اور داڑھیوں پہ زور ہے، ناراضگیوں پہ، چلے 4 مہینوں پہ زور ہے، مدرسوں پہ زور ہے، واعظ تقریریں جلسے جلوسوں پہ زور ہے، میلاد کے نام پہ جلوس نکالنے پہ زور ہے۔ نہ ہمیں کوئی رشتوں کے بارے میں بتاتا ہے، نہ ہم رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور جڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے تمام رسولوں نے جڑنے کا حکم دیا اور سارے رسول رشتوں سے جڑے۔ ایک رشتہ خاندان کے ساتھ ہوتا ہے، اصل میں وہ تھا خوندان۔
بس پان کھانے والوں نے چونکہ پان کے ڈبے کا نام پاندان رکھ لیا، ہم نے خون کے خاندان کا خاندان رکھ لیا۔ سب سے بڑا رشتہ انسان کا خون کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قبلہ طور سے واپس آئے تورات کو لے کے، تو دیکھا قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کی۔ تو پیغمبر کو جلال آیا، غصہ آیا، تو تورات کی تختیوں کو پھینکا اور اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کی ایک ہاتھ سے داڑھی کو جا کے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے سر کے بالوں کو جا کے پکڑا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جو حضرت موسیٰ سے بات کی، سب سے پہلے اپنے رشتے کا واسطہ کیا۔ کیسے آتا ہے؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی، وہ رشتہ جو ماں کا تیرے ساتھ اور میرے ساتھ ہوتا ہے، میں اس کا واسطہ دے کے تجھے کہتا ہوں کہ میری داڑھی کو چھوڑ، میرے سر کے بالوں کو چھوڑ، پہلے میری بات تو سن۔ حضور علیہ السلام کو بھی جب مکے والوں نے بہت زیادہ ستایا تو ایک جگہ یوں بھی ملتا ہے کہ آپ نے ایک دن واسطہ دے کر کہا کہ میاں میں تمہارا رشتہ دار تو ہوں نا، میں تمہارے خاندان کا تو ہوں نا، اسی کا ہی واسطہ سمجھو، میری بات تو سنو۔ یہ جو خون کا رشتہ ہوتا ہے، اگر بندہ اس رشتے کو سمجھ لے، توجہ ہے، تو پھر خون کا رشتہ بنانے والا جو میرا اللہ ہے، بندہ اس کو آسانی سے سمجھتا ہے۔ وہ لم یلد ولم یولد، اس کی نہ اماں نہ ابا، نہ بیوی نہ بچے، نہ نانا نہ نانی، نہ دادا دادی، اس نے اپنے آپ کو کوئی رشتہ نہیں دی، ہر رشتے سے پاک، لیکن وہی رشتے اس نے ہمیں بخشے، وہی رشتے اس نے ہمیں بخشے، اور کوئی قوم، کوئی امت، کوئی رسول، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو رشتوں کو جوڑنے کا حکم نہ دیا، ہر نبی نے رشتوں کو جوڑا۔ سب سے پہلے ہمیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پوچھا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں رشتوں کی مناسبت سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ ارشاد پیغمبر ہوتا ہے تیری ماں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں رشتوں کے لیے سب سے بڑا کون سا رشتہ ہے جس سے میں حسن سلوک کروں؟ ارشاد پیغمبر ہوتا ہے تیری ماں۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون میرے حسن سلوک کا مستحق ہے؟ پھر ارشاد پیغمبر ہوا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھنے والے نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو ارشاد پیغمبر ہوا تیرا ابا، تیرے ابا کی رضا میں میرے اللہ کی رضا ہے۔
جس نے اپنے والد کو راضی کیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا۔ جس نے اپنے ابا کی نہیں مانی، آپ بولو، جس نے اپنے ابا کی مانی اس نے اپنے گویا اللہ کی مانی۔ جس نے ابا کی نہیں مانی، زور سے بولو، اور جو اللہ کی نہ مانے، میں نہیں کہتا، آپ خود سوچو۔ ابا کی رضا میں ایک آدمی آیا، آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر پیسے پڑے ہوتے ہیں، میرا ابا میرے پوچھے بغیر خرچ کر دیتا ہے، میرے ابا کو سمجھائیے کہ میرے پوچھے بغیر خرچ نہ کرے۔ نوجوانوں، میں یہ تمہارے لیے حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، جلال آیا، فرمایا تیری کمائی تیرے ابا کی ہے، تیرا پیسہ تیرے ابا کا ہے، تیرا پیسہ تیرے ابا کا ہے، تو کون ہوتا ہے کہ تیرا ابا تجھ سے پوچھے؟ یہ آج مجھے یاد آیا، جب تو چھوٹا سا تھا ابا کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیتا تھا، کبھی ابا نے بھی کہا تھا اس کے پیسے دے؟ جب تو اسکول جانے کے قابل ہوا تو ابا نے تیری یونیفارم میں لیے، تیرے جوتے لیے، تیرے بوٹ لیے، تیرے اسکول کی بیگ لیے، کبھی ابا بھی کہا تھا بیٹا اس کے پیسے دے؟ جب اسکول سے آتا تھا تو ابا کی انگلی پکڑ کے بیٹھا اور 7-11 بھاگ کے چلا جاتا تھا کہ ابا میں نے جوس لینا ہے، چپس لینی ہے، کبھی اس نے بھی کہا تھا بیٹا پیسے دے؟ تیری اسکول کی گاڑی کے پیسے بھرتا تھا، فیسیں بھرتا تھا، کبھی اس نے بھی کہا تھا ابا بیٹا پیسے دے؟ تیرے سارے خرچے وہ کرتا رہا، کبھی اس نے نہیں مانگے۔ آج تو بڑا ہو گیا اور تو کہتا ہے کہ میرا ابا میرے پیسے خرچ کرتا ہے۔ تیری ساری کمائی تیرا ابا لگا دے، تجھے اجازت دی ابا سے پوچھنے کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنے ابا کے پیسے خرچ کرے تو ابا سے پوچھ، اس لیے کہ اب تو جوان ہو گیا ہے، وہ بچپن کا تیرا زمانہ چلا گیا جب اس کا فرض تھا اور ذمہ داری تھی۔ اگر وہ تیرے پیسے خرچ کرے تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر تو اس کے پیسے خرچ کر تو تجھے تیرے ابا سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بات پلے پڑی ہے؟ بیٹا چھوٹا سا تھا، ابا کے ساتھ دفتر چلا گیا، دفتر کے سامنے درخت تھا، کوا آ کے بیٹھا، تو بیٹے نے پوچھا ابا سے ابا وہ کیا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا کوا ہے۔ پھر بیٹے نے پوچھا ابا وہ کیا ہے؟ پھر ابا نے کہا کوا ہے۔ تھوڑا سا کام کیا، پھر بیٹے نے پوچھا ابا وہ کیا ہے؟ کہیں اس نے 80 بار 90 بار پوچھا تو ابا ہر بار ہنس کے جواب دیتا رہا بیٹا کوا ہے۔ اور اس دن کی تاریخ اور یہ سارا واقعہ ابا نے ڈائری میں لکھی۔ ابا ہو گیا بوڑھا، دفتر سنبھالا بیٹے نے۔ ایک دن ابا نے کہا بیٹا میں بھی آج تیرے دفتر آنا چاہتا ہوں، تو پہلے تو بیٹے نے کہا ابا گھر بیٹھے رہو، کیوں وہاں سر کھاؤ گے میرا؟ لیکن ابا نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ بوڑھا ابا دفتر میں آ کے بیٹھا، بیٹا اس کرسی پہ بیٹھا جہاں کبھی ابا بیٹھا تھا، اور ابا اس کرسی پہ بیٹھا جہاں کبھی بیٹا بیٹھا تھا۔ اللہ کی شان ہے اسی درخت پہ پھر اس دن کوا آ بیٹھا۔ ابا نے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا جی کوا ہے۔ دوسری بار پھر ابا نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا ابا جی ایک قبل باپ سے کہا ہے وہ کوا ہے۔ تیسری بار پھر ابا نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ تو بیٹا تنگ ہو کے کہنے لگا ابا میں نے کہا تھا گھر بیٹھے رہیں، کیوں دفتر میں آ کر مجھے تنگ کرتے ہو؟ ابا نے کہا بیٹا وہ فلانا رجسٹر نکالو۔ وہ رجسٹر نکالا، اس کی فلاں ڈیٹ نکالو، وہ ڈیٹ نکالی، تو کہا بیٹا ذرا وہ تاریخ پڑھ، یہ میں نے لکھا تھا کہ فلاں تاریخ کو جب تو اتنا سا تھا تو نے مجھ سے 100 بار پوچھا تھا، میں تو ناراض نہیں ہوا، آج میں نے تیرے سے جو بات پوچھ لیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف سبحان اللہ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تو جھڑکنے میں لگا ہوا ہے، تو ابا کو مارنے میں لگا ہوا ہے،
تو ابا کو گالیاں دینے میں لگا ہوا ہے، تو ابا سے ناراض ہونے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسے نرمی سے بات کر، ایسے پیار سے بات کر، ایسی محبت سے بات کر کہ ابا کو کان آگے کر کے کہنا پڑے بیٹا جی کیا کہہ رہے ہو، ہاں اونچا بولنا بھی نہیں، بلکہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وہ سامنے ہو تو بھی، سامنے نہ ہو تو بھی، جاگ رہے ہو تو بھی، سو رہے ہو تو بھی، زندہ ہو تو بھی، مر گئے ہو تو بھی، ہر وقت ہاتھ اٹھا کر، جھولی اٹھا کر دعا مانگا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ ان دونوں پہ اس طرح رحم کر دے کما ربیانی صغیرا، جس طرح میں چھوٹا تھا یہ دونوں مجھ پہ رحم کرتے تھے۔ یہ دونوں مجھ پہ رحم کرتے تھے۔ اور ماں کا تو کہنا کیا میرے دوستو، ماں کا تو کہنا کیا میرے دوستو، حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ، توجہ ہے، مجھے ذرا دنیا میں بتا دے میرے جنت کا ساتھی کون ہوگا، اللہ مجھے بتا دو میرا جنت کا ساتھی کون ہوگا، اللہ مجھے بتا دو میری جنت کا میرا ساتھی کون ہوگا۔ فرمایا وہ فلانے محلے میں وہ کسائی گوشت بنا کے بیچنے والا تیرا جنت کا ساتھی ہوگا۔ کون؟ زور سے بولو کون؟ نہ مولوی، نہ قاری، نہ عالم، نہ حافظ، نہ تبلیغ والا، نہ پگڑی والا، نہ جبے والا، نہ کبے والا، نہ دربار والا، نہ چلے والا، نہیں، تیرا جنت کا ساتھی کون ہوگا؟ بولو حضرت موسیٰ حیران ہے، اللہ میاں جوڑ کیسا، میں تیرا نبی، میں تیرا کلیم، میرا جنت کا ساتھی کسائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ڈھونڈنے چلے گئے، دیکھنے چلے گئے، دیکھو وہ کیا کام کرتا ہے جو میرا جنت کا ساتھی ہے۔ گئے، گوشت کاٹ رہا ہے، شام ہو گئی، گوشت بک گیا، 2-4 روٹیاں تھیلے میں ڈالی، گھر جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ پیچھے ہو لیے، گھر کا دروازہ کھولا، گھر گھسا، ایک بوڑھی لاش گھر میں ہے، اسے اٹھاتا ہے، اس کا منہ دھلاتا ہے، اس کے ہاتھ دھلاتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، اس کے پاؤں دھوتا ہے، اسے پنکھا چلتا ہے، اسے لٹاتا ہے، پھر لٹا کر باورچی خانے میں جاتا ہے، گوشت کو برتن میں ڈالتا ہے، کھانا بناتا ہے، کھانا بنانے کے بعد اٹھا کے پلیٹ میں لے آتا ہے، پھر اس بوڑھی لاش کو، بوڑھی اماں کو اٹھا کر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے منہ میں ڈالتا ہے، کھلایا پلایا۔ بوڑھی اماں کھانے کے بعد دعا دیتی ہے بیٹا اللہ کرے جنت میں تو موسیٰ کا ساتھی ہو جائے، وہ دعا دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، بیوی کو نہیں کھلایا، بعد میں جب مار کھا چکی پھر کھلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا منظر نظروں سے دیکھا، جب وہ بندہ فارغ ہوا پوچھا ہوا میاں یہ کیا ہے، کہا میری اماں ہے، گھر میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اور میں جب بھی رات کو آتا ہوں جب تک ماں کی خدمت نہ کروں میں سوتا نہیں، جب تک ماں کو کھلا نہ لوں بچوں کو کھلاتا نہیں۔
تو یہ کہہ کیا رہی تھی؟ کہنے لگا جھلی ہے، بوڑھی ہو گئی، دماغ کام نہیں کرتا، کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ بھلا موسیٰ کہاں، میں کہاں، موسیٰ اللہ کا نبی، میں گوشت بنانے والا کسائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جنت میں موسیٰ کا ساتھی ہو جاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا میاں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا آپ کون ہے؟ کہا میں وہی موسیٰ ہوں، میں وہی موسیٰ ہوں جس کے لیے تیری اماں دعا کر رہی ہے۔ اور آج مجھے معلوم ہوا اللہ کی قدرتوں کو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ ہانگ کانگ والوں، ایک بندہ دربار رسالت میں آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے اپنی اماں کو کندھوں پہ بٹھا کر 5 دن حج کرایا ہے، مینا بھی گھوما ہوں، مزدلفہ بھی گیا ہوں، عرفات بھی گیا ہوں، طواف بھی کرایا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرائی ہے، میں نے اپنی اماں کا خدمت کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ کملی والے نے کہا نہیں، وہ جو 9 مہینے تجھے پیٹ میں لے کے چلتی رہی، دھکے کھاتی رہی، یہ تیری 5 دن کی خدمت ایک دھکے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہانگ کانگ والوں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، توجہ ہے، ایک دن ایک بوڑھی اماں مدینہ پاک میں آئی، کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے، کسے نہیں پتا یہ کون ہے۔ میرے پاک نبی کو پتا چلا، مدینے سے باہر بھاگے گئے، اونٹنی کی مہار پکڑ کے کملی والا خود اماں کو لایا۔ ارے میرا وہ نبی جس کی اونٹنی کی مہار جبریل پکڑے، آج وہ نبی ایک بڑھیا کو اونٹنی پہ بٹھائے لے، مہار پکڑ کے مدینے لائے۔ کوئی ادھر سے صحابی آیا، کوئی ادھر سے صحابی آیا، اللہ کے رسول ہم مہار پکڑتے ہیں۔ عرض کی، ارشاد فرمایا نہیں یہ اللہ نے مجھے شرف دیا ہے، مجھے خدمت کا موقع۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول بتاتے نہیں۔ جب گھر آیا میرے پاک نبی کا قریب، اونٹنی کو بٹھایا، میرے پاک نبی نے نبوت والے ہاتھ نیچے رکھے، اماں میرے ہاتھوں پہ پیر رکھو، اماں میرے ہاتھوں پہ پیر رکھو، اماں میرے ہاتھوں پہ پیر رکھو۔ اماں نبوت والے ہاتھوں پہ پیر رکھتی ہے، نبی خوش ہوتے ہیں، اماں نبی کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، نبی خوش ہوتے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں، یہ کون بڑھیا آ گئی، ہم نے آج تک منظر دیکھا نہیں کہ نبوت اپنے ہاتھ جس کے پیروں کے نیچے بچھا دے۔ بڑھی اماں کو پکڑ کے سہارا دے کر میرے نبی گھر لائے۔ جب گھر آئے تو میرے پاک نبی نے فرمایا، اے میری عائشہ، اے میری زینب، اے میری جویریہ، ساری آ جاؤ۔ ساری آ گئی۔ کہا یہ کون ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول ہم تو جانتی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری وہ اماں حلیمہ ہے جس کا میں نے بچپن میں دودھ پیا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اماں جب تک رہنا ہے، لمبی عمر ہوئی میری اماں کی، 90 سال تک زندہ رہی، مدینے میں آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے دن رہنا ہے، میرے گھر رہو گی، میرا بیٹا نہیں، مدینے میں جھگی ڈال دے، میں اپنے گھر رہو گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اماں نہیں، میرے گھر رہنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ 40 دن تک
میری اماں نبی کے گھر گئی، پھر اللہ کے رسول نے جھکی ڈال دی، مدینے میں رہی۔ صحابہ کہتے ہیں صبح بھی اللہ کے رسول زیارت ہو جاتے ہیں، شام کو بھی اللہ کے رسول مدینے آپ اور میں جائیں، ہے نا؟ مدینے جاتے ہو نا؟ ہم نے مدینے جانا ہوتا، کہاں؟ زور سے بولو۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ ادب کر بے ادبی سے آواز ورنہ، ادب کر بے ادبی سے آواز ورنہ، محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو در در بلاتا نہیں ہے۔ زور سے بولو۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ ہم سارے مدینے جائیں، بولو آمین۔ اللہ مکے کی زیارت کرا دے، بولو آمین۔ اللہ مدینے کی زیارت کرا دے، بولو آمین۔ یہ عرب والے آئے، اللہ ان کی زیارتیں کرا دے، بولو آمین۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، ان سے محبت کرو تین وجہ سے۔ احب العرب لثلاث، ان سے محبت کرو تین بات۔ کیا؟ لأنی عربی، میں عربی ہوں۔ کیا؟ بابا ان کے حالات کو نہ دیکھے کرو، یہ دیکھا کرو یہ آئے کہاں سے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، آئے کہاں سے۔ میں عربی وقرآن عربی، اللہ نے تمہیں قرآن دیا عربی میں، وَلِسَانُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، جب تم سارے جنت میں جاؤ گے عربی بولو گے، قبر میں جاؤ گے من ربک، یہ نہیں کہو گے مجھے عربی آتی نہیں، میں تو پشتو والا، میں پنجابی والا، میں بنگالی والا، میں چھاچی، میں چکوالی، میں میرپوریا، مجھے عربی آتی نہیں۔ فرشتہ کہے گا من ربک، تیرا رب کون؟ کہا گیا کتابوں میں، مومن خود بخود عربی بولے گا، خود بخود زبان پہ آئے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ کیا بولو گے؟ زور سے زور سے، ارے اپنے نبی کا نام زور سے بولو۔ انشاءاللہ اے کرن کا ٹائم کورج نہیں ملے گا، یہ کرنے کا ٹائم کور میں نہیں ملے گا، یہ ایسے ہی کر لو جڑا کرنا ہے۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا؟ آپ اور میں مدینے جائیں زیارت کو، وہ اماں اتنی شان والی، نبی خود روز چل کے زیارت کرنے آئے۔ تو نے بھی کبھی ماں کی زیارت کی؟ تو بیوی کے آنکھیں میں ایسا آکے روٹا بیٹھا ہے، کبھی ماں کو دیکھنے نہیں جاتا ہے۔ 16 سال ہو گئے ہانگ کانگ میں بیٹھا ہے، ماں بیچاری خط کے اندر سر کے بال بھی سفید دیکھ رہی ہے، بیٹا انٹے چٹے ہو گئے نہیں آ جا۔ ارشاد پیغمبر ہے، جس نے اپنی اماں کو ابا کو پیار کی نظر سے دیکھا، اللہ حج کا ثواب دے گا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، اگر میں 100 بار دن میں دیکھوں اللہ کتنا ثواب دے گا؟
ارشاد فرمایا تیرے اللہ کا خزانہ چھوٹا نہیں تھوڑا نہیں، 1000 بار دے اللہ تجھے 1000 حج کا ثواب دے گا۔ کبھی پیار نہ اپنی اماں کو دیکھ اسے ہم دنیا میں اتنے مست ہو گئے کہ ہم نے اپنی ماں کی محبت کو بھی بھولا دیا۔ ماں کے بعد آتی ہے بڑی بہن، کیا زور سے بولو، وہ جو تجھے تو چھوٹا سا تھا نا، تجھے بیچاری اٹھا کے ہاتھوں پہ چلتی تھی، بیمار ہو گیا تو تجھے اٹھا کے ہسپتال لے جاتی تھی، آج تو بڑا ہو گیا تو آج اپنی بڑی بہن کو بھی نہیں پوچھتا، تو نے اسے بھی بلا دیا۔ سناؤں اللہ کے رسول نے بہن کے ساتھ کیا معاملہ کیا، سناؤں؟ سکی بہن میرے نبی کی کوئی نہیں، اکیلے، بھائی بھی سکا کوئی نہیں۔ کیا کہتے ہو دوسرے جو ہوتے ہیں، دوسری ماں سے بہن بھائی کیا بولتے ہو؟ سوتیلے بہن بھائی، سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ ایک میرے پاک نبی کی سوتیلی بڑی بہن ہے، ان کا نام حضرت شیمہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ حضرت حلیمہ کی بڑی بیٹی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گودی میں لے کے سارا دن لوریاں سناتی تھی، اپنے گاؤں میں گھماتی تھی، پھراتی تھی، اٹھاتی تھی، سیر کراتی تھی نبی۔ جب غزوہ طائف ہوا، غزوہ حنین ہوا، تو غزوہ حنین میں جہاں اور عورتیں قیدیہ بنی، وہاں حضرت شیمہ بھی قیدیہ بنی، پتہ ہی نہیں تھی۔ اب جب قیدی ہو گئی تو لوگوں سے پوچھا کہ میں کس کی قید میں ہوں، تو بتانے والوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی قید ہے۔ 3000 عورتیں ساتھ قیدی تھی حضرت شیمہ، ساری عورتوں کو تسلی دیتے کہتے ہیں کوئی فکر والی بات نہیں، میں تمہیں چھڑا لے جاؤں۔ ایک صحابی کو بلا کے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے بڑوں سے جا کر کہو کہ تمہاری ایک بہن ہے جو تمہیں یاد کر رہی ہے۔ صحابی جا کے عرض کرتے ہیں تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تو بہن بندہ گیا کہ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں میری بہن کوئی کہتی نہیں، جا کے کہو میں ان کی بہن ہوں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ، وہ بھی بڑی ہو گئی، کوئی وقت گزر گیا تھا 40-50 سال۔ دربار رسالت میں اسے لایا گیا تو کہنے لگی میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا کہتی ہے میرے بھائی یاد کراؤں، کہا یاد کراؤ۔ یہ دیکھا یہ کیا ہے، کیا ہے؟ کہا ایک دن بچپن میں تجھے اٹھا کے جا رہی تھی، تو نے مجھے یہاں دانت مارے تھے، آج بھی سونگ کے دیکھ تیری نبوت والی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں تو اس وقت بھی دعائیں مانگتی تھی، اللہ میرے اس بھیا کو اتنا بڑا بنا، اتنا بڑا بنا، اتنا بڑا بنا، ساری دنیا میں اس کا نام ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا نام چلے۔ میرے بھیا کو بہت بڑا ہو گیا، تو بہت بڑا ہو گیا، پر یہ آج بھی تیرے دانتوں کا نشان ہے۔ ہم کو معلوم نبوت کی نظروں سے آنسو بہ پڑے، اپنے کندھے سے چادر مبارک اتاری، نیچے بچھائی، لوگوں سے کہا میری بڑی بہنیں ادب سے بٹھا دو، باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، میری بہن بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کی بھیا
میں بھی قیدی، میرے ساتھ 3000 عورتیں بھی قیدی ہیں، سفارش لے کے آئی ہوں بڑی بہن سب کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم فرمایا سب کو چھوڑ دو، میری بہن چل کے آئی ہے، میری بہن چل کے آئی ہے، سب کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دیا۔ اور پھر میں کسی اور نبی کے واقعے میں جاؤں، اس تمشی اختک، جب اماں نے صندوق میں بند کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تو حضرت موسیٰ کی اماں نے بھی حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا ذرا بھیا کا پیچھا کر، یہ صندوق جاتا کہاں ہے؟ بہن چلتی رہی دریا کے کنارے جہاں صندوق جا رہا ہے، چلتی رہی، صندوق بھی فرعون کے دربار میں، بہن بھی فرعون کے دربار میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتے نہیں، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کسی کا بھی دودھ نہ پیا، وہ بہن بولی اگر اجازت دو تو ایک عورت کا میں تمہیں پتہ بتاؤں، وہ عورت جب موسیٰ کو لے گی یہ دودھ پیے گا۔ کہا جلدی بتاؤ وہ کون؟ دوڑی بھی گئی، اماں آ جاؤ، بھیا دودھ کسی کے نہیں پی رہے۔ اماں دوڑی بھی آئی فرعون کے محل میں، موسیٰ کو گود میں لیا، چھاتی سے لگایا، موسیٰ نے دودھ پیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک یہ بھی بہن، ایک یہ بھی بہن، اور ایک آپ اور میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ ہے، فرمایا تم ان رشتوں کو نبھاؤ، میں اللہ کا نبی تم سے وعدہ کرتا ہوں جنت کے درمیان میں محل دلاؤں گا، درمیان میں، کناروں پہ سستا ہوگا، چھوٹا ہوگا، جنت کے وسط کے اندر محل دلاؤں گا رشتوں کو۔ فرمایا تم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے قیامت کے دن حساب آسان ہو، تم بھی چاہتے ہو؟ زور سے بولو، چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رشتوں کو نبھاؤ، میں اللہ کا رسول تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن تمہارا حساب آسان ہے۔ تم چاہتے ہو تمہارے مال میں برکت ہو، تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہاری صحت میں برکت ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول ہم سارے چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تم رشتوں کو نبھاؤ، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دیتا۔ کیوں؟ جب رشتوں کو نبھاؤ گے تو وہاں سے دعائیں آئیں گی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کی اماں کا انتقال ہوا تو جبل طور پہ گئے تو اللہ پاک کی طرف سے آواز ہے موسیٰ اور ذرا صبر کیا، پہلے تیرے پیچھے دعاؤں ان دعاؤں کا صدقہ تھا ہم رکے رہتے تھے، اب ذرا پیر صبر کے رکھے ہو کہ اب پیچھے دعا دینے والا کوئی۔ یہ آپ اور میں جو دنیا میں چلتے پھرے ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں، جو روزی کما رہے ہو، ڈرائیوروں جو تم گاڑی پہ بیٹھے ہو، دکانداروں جو تم دکان پہ بیٹھے ہو، حافظوں قاریوں جو تم مصلی اور منبر پہ کھڑے ہو، جماعت والوں جو تم جماعت پہ پھر رہے ہو، مولویوں جو تم تقریریں کرتے پھر رہے ہو، یہ سارا وہ پیچھے جب بیچاری صبح اٹھتی ہے نا تو جھولی پھیلا کے کہتی ہے اللہ میرے پتر مدتی وانا لانا۔ یہ تمہارا کمال نہیں، اس دعا کا صدقہ ہے، وہ پیچھے سے آتی ہے اور تم موجے کرتے پھر رہے ہو۔ جس دن وہ مر جاتی ہے پھر دعا کرتے پھر پیرا کرو زمین نکل جاتی ہے۔ قدر کرو ان رشتوں کی، قدر کرو ان رشتوں کی میرے دوستوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول میری ماں نہیں، ارشاد فرمایا ماں کی بہن جسے ماسی کہتے ہیں اس کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول میری ماسی نہیں، ارشاد پیغمبر ہوا جن عورتوں کے ساتھ تیری اماں اٹھتی بیٹھتی تھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کر، اللہ تیری ماں کی روح کو قبر میں سکون دے دے۔ فرمایا گیا جن لوگوں کے ساتھ تیرا ابا بیٹھتا تھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ چلے گئے، میں ان کے لیے کیسے استغفار کروں، ان کے لیے کیسے دعا کروں؟ فرمایا دعا بھی کر، نفل بھی پڑھ۔ اور ایک طریقہ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تیرا ابا جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تیری اماں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی،
ان کے ساتھ حسن سلوک تو کر، اللہ پاک تیری اماں تیرے ابا کی روح کو قبر کے اندر اس کے بدلے میں سکون دے دے۔ کدے ماسیاں نو بھی پوچھیا، کدے چاچیاں نو بھی پوچھیا، تو ابا کو نہیں پوچھتے تو چاچے کو کون پوچھے؟ ہم نے تو اماں کو کبھی نہیں پوچھا تو ماسی کو کون پوچھے؟ دنیا ایسی ہمارے ذہنوں میں خناس بن کے گھس گئی کہ آج ہم نے سارے رشتے بھلا دیے، بس دنیا 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 دنیا۔ وہ قسمت والا بندہ ہے۔ سورہ محمد 26ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ جو قطع رحمی کرتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت۔ شب قدر میں ہر کسی کی مغفرت ہوتی ہے، بولو بے شک، ہر کسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتوں کو دنیا کی خاطر توڑتا ہے اس لیلۃ القدر میں اس کی بخشش نہیں ہے۔ یہ اسی شادی تے گئے سانو روٹی دیر نہ قاری صاحب گئے تو وہ پہلو چلتے اسی گئے رشتے دار اسی سب کیوں اس ناراض ہو، میں رشتہ منگیا میں نہیں دیتا۔ ایمان سے کتنے بیٹھے ہو؟ یہ تو ایمان ہے نا کہ تمہارا رشتے تو اللہ بناتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، جوڑے وہ بناتا ہے، اس نے اگر مقدر میں نہیں لکھا ہوا تو چپ ہو جاؤ، کہو میرے اللہ کو منظور نہیں تھا، بات ختم۔ ہم لڑائیوں اور جھگڑوں پہ آ جاتے ہیں، رشتہ بہت چال بند ہو جاتا ہے۔ شادی پہ دوسروں کو کاٹ دیا، چاچے کو کاٹ نہیں گیا، چاچا ناراض ہو گیا، جی بہنوں کاٹ کیوں نہیں کرتے؟ چاچا تجھے کاٹتا بندہ ہے، بہنوں بھی کاٹ دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آج کوئی دو بھائی ملیں گے جو برتن میں بیٹھ کر ایک برتن میں مل کے کھانا کھا رہے ہیں۔ امام سے مقتدی کا رشتہ کوئی نہیں، مقتدی کا امام سے رشتہ کوئی نہیں، شاگردوں کا استاد سے رشتہ نہیں، استاد بھی بیٹھا کر کھا لیں گے، شاگردوں سے اس نے رشتہ نہیں بنایا۔ شاگردوں نے بھی استاد سے رشتہ نہیں بنایا کہ اگر کسی شاگرد کو استاد نے ایک دن آنکھ دکھا دی تو شام کو شاگرد بھی اور ماں پیوں بٹھانے گیا، بیٹھا ساڑھے استاد وقت نکایا، اس کا نام رشتہ ہو؟ ایمان سے ذرا سوچو، ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ الگ چیز ہے۔ یہ جو رشتے اللہ نے خون کے بنائے تھے، جو ہمارا خون ہے، بڑا قسمت والا بندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے؟ آپ سارے چاہتے ہیں؟ نسائی شریف کی حدیث، طبرانی میں بھی روایت ہے کہ تم میں سے کون بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول ہم سارے چاہتے ہیں۔ فرمایا رشتوں کو نبھاؤ، اللہ پاک خاتمہ ایمان، کیوں کہ پیچھے سے دعائیں آتی ہیں۔ آپ نے غریب رشتہ داروں کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایمان سے وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ ایک بندہ آیا، عرض کی اللہ کے رسول میں تو رشتہ داروں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنا کام کر، وہ اپنا کام کرن، اللہ پاک تیرے کم آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ پانی کے تالاب کے کنارے پہ بیٹھے تھے تو بچھو ڈوب رہا تھا، تو بزرگوں نے اس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے جو نکالا تو اس نے ڈر مارا، ہاتھ ایسے کیا پھر پانی میں، تو بزرگ نے پھر پانی میں ہاتھ ڈال کر کے وہ ڈوبنے والا پھر بچانے لگے، اس نے دوسرا ڈر مارا، پھر جو ہاتھ ایسے ہوا پھر پانی میں جا گرا، پھر بچانے کے لیے ہاتھ ڈالا پھر بچایا، اس نے تیسرا ڈر مارا۔ کوئی دیکھنے والا کھڑا تھا، اس نے کہا بابا جی یہ کی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تو ادھر اس کا کام ہے ڈر مارنا، میرا کام ہے اس کی جان بچانا۔ وہ اپنا کام کرے، میں اپنا کام کروں۔ اگر کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ نہیں بناتا نہ بنا، تم اپنی حضور نے فرمایا مزہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے، اس کو معاف کر جو تجھے گالی دیتا ہے،
اللہ کے نبی کی تو سنتیں ہیں، جنہوں نے گالیاں دی اللہ کے نبی نے ان کو معاف کیا، جنہوں نے مارا اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جوڑ ڈالا۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ امت میں جوڑ پیدا ہو۔ مولوی تو کبھی مسئلے کر دیتے کہ جن میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس وجہ سے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت والے بیچارے سنارے ہیں۔ سنارا جو ہوتا ہے نا اس کی ہتھوڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ لوہار کا ہتھوڑا اتنا بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جب تک بڑا نہ رکھے لوہا سیدھا نہیں ہوتا۔ ہم مولوی ہیں لوہار، دوسری وہ سارے لوہے، تمہیں مارنے کے لیے ہمیں ہتھوڑا مارنا پڑتا ہے پھر جا کر تم سیدھے ہوتے ہو۔ یہ ہیں سنارے، یہ جب ٹھوک ٹھوک کرتے ہیں تو پھر سونا کیا بنتا ہے؟ جب لوہا سیدھا ہوتا ہے تو ہل بنتا ہے، پھر وہ کئی بنتی ہے، پھر داتری بنتی ہے، پھر رمبے بنتے ہیں۔ لیکن جو ٹھوک 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 کرتا ہے وہ سونا بناتا ہے۔ اور آج تو سونے کا بھاؤ ہر چیز سے جاتا ہے۔ مولوی اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی نہیں اتنے، لیکن گل سنو، لوہار نہ ہو تو کھیت آباد نہیں ہوتا۔ اچھا ایمان سے ایک بات بتاؤ، جو ڈاکٹر مرض بڑھ جاتا ہے آپریشن کرتا ہے تو کیا وہ تمہارا دشمن ہوتا ہے؟ جو ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے سچ بتاؤ وہ دشمن ہوتا ہے؟ اس کو تو پیسے نہیں دیتے، ڈاکٹر صاحب ذرا آپریشن کرنا ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، 80 کو ڈاکٹر نے آپریشن بھی کر دیا۔ سانو آپریشن کرنے پہلے اس واسطے ساڑھے ناراض نہ ہویا کرو، ساڑھا آپریشن تو تھوڑی خیر خواہی ہے، اللہ کرے کہ تم لوگ سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ یہ رشتے داریاں جو ہیں میرے دوستوں، جب ہم مرتے ہیں تو کندھے پہ رشتے داری اٹھا کر قبرستان میں، اپنے ہی انسان کو اٹھا کر قبرستان میں، اتنے نہ دور ہو جاؤ، اتنے نہ دور ہو جاؤ اپنوں سے کہ کل 4 بندے تمہارا کندھا اٹھانے والے بھی تمہیں نہ ملیں، تمہیں دعا دینے والے نہ ملیں۔ کمپلیٹ ہو گئی جی، کمپلیٹ۔ چلے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم